بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ قابل صد احترام تمام مسلمان بھائیوں، پاکستان میں یہ مندر کے حوالے سے جو بحث تمام حلقوں میں بالخصوص قومی اسمبلی میں بھی اس کو چھڑا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام ذمہ دار جماعت ہے اور بالخصوص مذہبی ایشوز جتنی بھی ہے اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف امت مسلمہ کا موقف سمجھا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی مندر کے حوالے سے یا دیگر جتنے بھی مختلف اقلیتیں ہیں ان کی مذہبی عبادت خانوں کے حوالے سے واضح ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہم اور آپ سب کے امت مسلمہ کے حوالے سے ان کے موقف کے حوالے سے ترجمانی جو کر رہے ہیں، اس مسئلے میں بھی انہوں نے امت کا حق ادا کیا ہے اور ترجمانی بھی کی ہے۔ پاکستان میں ہم سب جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، جس مذہب سے جس مسلک سے ان کا تعلق ہو، وہ آئین پاکستان کے پابند ہے، اور آئین پاکستان قرآن و سنت کے حوالے سے تمام شہری حقوق تمام اقلیتوں کو دے رہی، اور قرآن و سنت کی تشریح وہ معتبر ہوگی جو مسلمہ اسلام کے اصولوں کے تحت ہو، اور پاکستان میں اس کے لیے ایک آئینی ادارہ قائم ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام مسالک کے قابل قدر علماء دانشور ممبرز ہیں، اور آئینی ادارے کی حیثیت سے وہ حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر ان سے بھی خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جائے تو پھر پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت موجود ہے۔ تو ہمارے آئین نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مندر کا جو مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے کہ یہ سوال اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا جائے، اور وہاں سے جو بھی رائے آ جائے تمام پاکستانی اس کے پابند ہوں گے، کیونکہ قرآن و سنت کی تشریح جو آئینی انداز سے وہ کر سکتے ہیں کوئی اور کر نہیں سکتے، وہ آئینی طور پر مجاز ہے، اور دیگر انفرادی طور پر ہر ایک اسکالر دانشور کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، ملک کی رائے وہ مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ تو ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی مسالک ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہے، وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل پر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے مسلمہ اصول کی ترجمانی کے لیے بڑے بڑے جہری علماء کرام موجود ہے۔ تو مندر کے حوالے سے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے مسلک اور حنفیت جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں جس شہر کو مسلمانوں نے خالصتاً مسلمانوں کے لیے بسایا ہو، آباد کیا ہو، اور اس شہر کو مسلمانوں نے آباد بھی کیا، اس میں مسلمان رہ رہے ہوں، تو اس میں کسی بھی غیر مسلم فرقے کو حق نہیں کہ وہ نئے عبادت خانہ وہاں تعمیر کریں، اور جہاں غیر مسلموں کی آبادی ہو، جہاں پہلے سے ان کی عبادت خانے قائم ہو، ان کے ساتھ معاہدے ہوں تو پھر وہ قائم بھی رکھ سکتے ہیں، ان کی دوبارہ جو ہیں اس میں مینٹیننس کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بیت المال کے خزانے سے ان کے لیے مندر اثر نو تعمیر کرنا، اس کی کوئی
جو ہیں کسی بھی مسلک میں اس حوالے سے جواز کا کوئی فتویٰ یا گنجائش نہیں۔ تو بہرحال جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے کہ اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے، اس مسئلے کو مذہبی امور کمیٹی کی طرف بھیجا جائے، اور وہاں سے جو موقف آ جائے پھر یہ پاکستانیوں کا موقف ہوگا۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اقلیتی برادریاں جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کے ساتھ برابر تو ہیں، لیکن وہ عام حقوق کے حوالے سے برابر ہے، یعنی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ مذہب کے حوالے سے ہمارے برابر ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے کسی اور کو مذہب کو نہیں دی ہے۔ محمد رسول اللہ پر نبوت ختم ہے، اور ختم نبوت کے صدقے تمام مذاہب جو ہیں اسلام کے ماتحت ہیں، اور اسلام سب سے اعلیٰ اور برتر مسلک ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی پسندیدہ دین اللہ کے ہاں صرف قابل قبول اسلام کا دین ہے، کوئی اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام فرقے، تمام مسالک جو خاص کر لیبرل پارٹیاں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ وہ اسلام کے تشریح کے مجاز نہیں ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہوگا، اسلام کے اوپر کوئی اور دین ہو نہیں سکتا، تو اسلام سربلند ہوگا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب ہو جائے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آج اگر قابل قبول دین ہے، برتر دین ہے، سب سے حق اور سچ دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اور پاکستان اسلام کے نظریے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ یا اسلامی نظریے کے خلاف اگر جو بھی کام کرے گا تو وہ یقیناً مسترد ہوگا، اور اسلام کے خلاف جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہم میدان عمل میں اتریں گے، اور عینی طریقے سے ان کا راستہ روکیں گے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔